مقناطیس کا پہاڑ۔ سچ پوچھیں تو پہلی ملاقات پر ایک میٹھی مسکراہٹ، ایک نیم گرم مصافحے اور بھاپ اڑاتے خوشبودار قہوے کے ایک پیالے کے سوا میرے ہاتھ کچھ نہ آیا، لیکن اس کے باوجود میں نے باہر کھلی ہوا میں آ کر اعلان کر دیا، بندہ دلچسپ ہے، اس کے ساتھ وقت خوب گزرے گا۔ یاد نہیں بری امام کے اس درویش کے پاس، جسے زیادہ تر لوگ راجہ صاحب اور خال خال راجہ اکرم کہتے ہیں، مجھے پہلی بار کون لے کر گیا؟ انکل نسیم انور بیگ، شاید قاضی ہمایوں، یا پھر بھائی ڈاکٹر رفیق۔ لیکن اتنا ضرور یاد ہے، پہلی ملاقات تھی بڑی ہوش ربا۔ میں ڈرا ڈرا سہما سہما سے اندر داخل ہوا، لیکن ایک فاتح کی طرح سینہ پھلا کر نکلا۔ میرے خوف کی ایک وجہ تھی، میں دراصل وہاں 20ویں صدی کی آخری ساعتوں کے ایک ایسے روشن ضمیر درویش سے ملنے گیا تھا جس کے بارے میں میرا گمان تھا وہ مقناطیس کا ایک ایسا پہاڑ ہے جو اپنے پاؤں سے اکھڑنے والے لوہے کے ہر ذرے کو اپنے جسم کا حصہ بنا لیتا ہے۔ بس اس ذرے میں چھوٹی حقیقت سے بڑی حقیقت کی طرف جانے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ رہا میرا سینہ پھلا کر باہر نکلنا، تو اس کا بھی ایک وجہ تھی۔ مجھے دراصل وہاں کوئی درویش ہی نہیں ملا، وہاں کوئی مقناطیس کا پہاڑ تھا اور نہ ہی سرے سے کوئی بڑی حقیقت۔ وہاں تو ایک عام سادہ دیہاتی شخص بیٹھا تھا۔ ہاں، البتہ اس کے چہرے پر دو بڑی حیران کن چیزیں تھیں، ایک چاندنی جیسی میٹھی نرم مسکراہٹ اور دوسری آدھ کھلی عمیق آنکھیں۔ میں نے سوچا، یار یہ کیسا شخص ہے، بولتا ہی نہیں، یہ کیسا درویش ہے، ڈانٹتا ہی نہیں، یہ کیسا ولی ہے جو سامنے بیٹھے شخص کو گنہگار ہونے کا احساس ہی نہیں دلاتا۔ بھلا صوفی ایسے ہوتے ہیں، اسے تو کامل ولی کی ٹریننگ دینا پڑے گی۔ لیکن افسوس، انہیں میں اس نشست میں اہل تصوف کی گوناگو خوبیوں سے بہرہ مند نہ کر سکا، کیونکہ راجہ صاحب نے اپنے طریقہ واردات کے مطابق مجھے اپنی نبڑتو قسم کے چکر میں ڈال دیا، اور میں اس غیر اہم شخص کی طرح، جسے کبھی گھر والوں نے بھی قابل توجہ نہ سمجھا ہو، آدھ گھنٹے تک مسلسل یاوہ گوئی کرتا رہا، اور مجھ سے راجہ صاحب بڑے مزے سے، میں نے میٹرک کیسے پاس کیا، میں نے ایف اے میں کتنے نمبر لیے، میں نے پنجاب کے بہاولپور یونیورسٹی سے ایم اے کیوں کیا، میں نے فلاں نوکری کیوں چھوڑی، مجھے زرافوں کے بجائے زیبرے کیوں پسند ہیں، سن 2002 خربوزوں کی فصل پر کیوں بھاری ہوگا، اور دل کے مرض میں ڈسپرین کی آدھی گولی کیوں لینی چاہیے، وغیرہ وغیرہ قسم کا عارفانہ کلام سنتے رہے، یہاں تک کہ رات بھیگ گئی اور میں اپنے وعدہ معاف گواہ کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔ تاہم میں نے رخصت ہونے سے پہلے اپنے آپ سے یہ وعدہ ضرور لیا کہ اس بار تو یہ بچ نکلے ہیں، لیکن اگلی ملاقات پر میں انہیں ایک کمپیٹنٹ صوفی کی خوبیوں سے ضرور آراستہ کروں گا۔ پھر ان سے ملاقاتوں کا ایک طویل سلسلہ چل نکلا۔ میں نے ان سے کئی بار ملاقات کی، انہیں لطیفے سنا کر ہنسانے کی کوشش کی، جھوٹے سچے اسکینڈلز بتا کر متاثر کرنے کی سعی کی، گستاخانہ قہقہوں سے ان کی توجہ حاصل کرنے کا جتن کیا، لیکن ان کا ایک ہی رد عمل تھا، چاندنی کی طرح ایک نرم میٹھی مسکراہٹ۔ ان ملاقاتوں میں میں نے انہیں صرف ایک بار کچھ کہتے سنا، پورے 10 منٹ کا طویل خطاب، جس میں انہوں نے پاکستان کے مستقبل پر اپنا تھیسس پیش کیا، کس طرح اللہ کا ایک بندہ ظہور پذیر ہوگا، وہ کس طرح ساری طاقت اپنے ہاتھوں میں لے لے گا، کس طرح سب کو کڑے احتساب کے بیلنے سے گزرنا ہوگا، کس طرح گلیوں، بازاروں اور چوراہوں پر ٹکٹکیاں لگائی جائیں گی، کس کو کون کتنے کوڑے مارے گا، اور پھر کس طرح پورے ملک میں امن ہی امن ہوگا، خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، انصاف ہی انصاف ہوگا۔ اور امریکہ؟ وہ چونک کر رکے، گھبرا کر آگے پیچھے دیکھا، اور پھر خاصوں کی بات عاموں میں کرنے پر شرمندہ سے ہو کر چہرے پر دوبارہ مسکراہٹ کا ماسک چڑھا لیا۔ اور پھر اس کے بعد میں انہیں جب بھی ملا، وہاں مجھے ایک عام سادہ سا دیہاتی ہی ملا، راجہ اکرم صاحب نہیں ملے۔ کل رات میں اپنے اور ان کے مشترکہ استاد جناب چودھری فضل حسین کے ساتھ ان سے ملاقات کے بعد واپس لوٹا تو سارے راستے اپنے آپ سے الجھتا رہا۔ ہر بار ایک ہی سوال اٹھ کر کھڑا ہو جاتا، اس شخص میں کیا خوبی ہے؟ یہ بولتا ہے، واز کرتا ہے، اور نہ ہی کسی کو متاثر کرنے کے لیے پھونکے مارتا ہے۔ پھر اس کے پاس اتنا مجمع کیوں رہتا ہے؟ لوگ اس کے پاس کیوں آتے ہیں؟ اور لوگ بھی وہ
کہ ان میں ہر شخص اپنی ذات میں ارسطو بھی ہے اور فرعون بھی؟ میں سوچتا چلا گیا، جواب تراشتا چلا گیا، تعویل پر تعویل کھڑی کرتا چلا گیا، لیکن اپنے سوال کے مرتبے کے مطابق مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا، میں جوں ہی شاہراہ دستور کے اس مقام پر پہنچا جہاں سے ایک بڑی سڑک مری روڈ کی طرف جاتی ہے اور دوسری بری امام کے مزار کی طرف مڑتی ہے، تو میرے ذہن میں ایک روشنی کا ایک کوندہ سلپکا۔ میں رک گیا۔ میں نے دیکھا میرے سوال کا جواب میرے سامنے دھرا تھا، بالکل اس طرح جس طرح چائے کا گرم کپ میرے سامنے میز پر رکھا ہے اور میں اس کی گرمائش محسوس کر رہا ہوں۔ جواب نے کہا، بے وقوف، اس خوبی کے بعد بھی کسی خوبی کی گنجائش رہتی ہے کہ کسی شخص کے پاس بیٹھ کر چھوٹے سے چھوٹے شخص کو اپنے چھوٹے ہونے کا احساس نہ ہو۔ جواب نے کہا، بے وقوف، دنیا کہنے والوں سے بڑی ہے، لیکن راجہ صاحب کی طرح سننے والے چند ایک ہی ہیں۔ جواب نے کہا، بے وقوف، جسے اللہ تعالیٰ نے مسکراہٹ کی کرامت دے رکھی ہو، اس سے بڑا ولی کون ہوگا؟ جواب نے کہا، بے وقوف، جس شخص میں اتنی پذیرائی کے باوجود میں نہ ہوا، اس سے بڑا صوفی کون ہوگا؟ جواب نے کہا، دنیا جس شخص کے دروازے پر پڑی رہتی ہو لیکن وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا ہو، اس سے بڑا پیر کون ہوگا؟ جواب نے کہا، جس شخص میں مروبیت نہ رہی ہو، جس کی حیرت ختم ہو گئی ہو، اس سے بڑا بزرگ کون ہوگا؟ یہاں پہنچ کر میں پسینے میں بھیگ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا میں لوہے کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہوں۔ اگر میرے قدم اکھڑ گئے، ایک لمحے کے لیے اکھڑ گئے، تو میں اڑ کر مقناطیس کے پہاڑ کا حصہ بن جاؤں گا، چھوٹی حقیقت سے نکل کر بڑی حقیقت میں گم ہو جاؤں گا۔ میں نے فوراً اپنے قدم مضبوطی سے زمین پر جما لیے۔